بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشن ٹی وی میں خوش آمدید۔ رشیا اور یوکرائن کی جنگ جاری ہے اور اس جنگ کا کیا اختتام ہوگا، کیا اینڈ ہوگا اس وار کا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اسرائیل اور سیریا کی اب تک کی کیا کرنٹ سچویشن ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ تو اسٹے ٹیونڈ، روشن ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو بات کریں گے رشیا اور یوکرائن وار کی۔ تو یہ جنگ پچھلے 2.5 سالوں سے جاری ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ چند ہفتے ہی چلے گی، لیکن میدان جنگ آج بھی گرم ہے۔ رشیا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کی حفاظت کر رہا ہے اور یوکرائن میں بسنے والے ان لوگوں کا ڈیفنس کر رہا ہے جو رشین لینگویج بولتے ہیں، اور یہ لوگ رشین کلچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ رشیا کا کہنا ہے چونکہ یوکرائن ان لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس لیے رشیا ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے میدان میں اترا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، یوکرائن کا کہنا ہے کہ رشیا نے اس کی سرزمین پر حملہ کیا ہے۔ رشیا نے یوکرائن کی آزادی اور یوکرائن کی خود مختاری کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوکرائن آخری سانس تک رشیا سے لڑے گا۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر 50 دنوں میں جنگ بندی نہ ہوئی تو رشیا پر مزید سینکشنز لگیں گی، مزید پابندیاں رشیا پر لگیں گی۔ ساتھ ہی امریکہ نے یوکرائن کو ہیمارس راکٹ سسٹم دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ہیمارس راکٹ سسٹم ایک اعلیٰ سطح کا موبائل راکٹ لانچر سسٹم ہے جو دور دراز کے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرائن کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم فراہم کر دیے گئے ہیں، جس سے وہ رشیا کے ڈرونز اور رشیا کے طیاروں کو مار گرائے گا۔ اس کے علاوہ یوکرائن کو 155 mm کے توپ خانے، لیٹسٹ ڈرونز اور لیٹسٹ ڈیفنس سسٹم بھی دے دیا گیا ہے۔ ان ویپنز کے دینے کے بعد اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 50 دن کے بیان کے بعد رشیا نے ایسٹ یوکرائن کے ڈونباس اور جنوبی علاقوں میں فوجی آپریشنز کو مزید تیز کر دیا ہے۔ امریکہ کے اس بیان اور یوکرائن کو ویپنز فراہم کرنے پر رشیا نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ایک کھلی دھمکی ہے اور رشیا اسے ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اب بات کریں گے سیریا کی، جہاں ایک اور آگ بھڑک اٹھی ہے۔ 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات اسرائیل نے شام کے کیپٹل دمشق پر ایئر سٹرائک کی اور پریزیڈنشل ہاؤس، منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگز اور ملٹری ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اصل میں یہ کہانی ہے کیا؟ اسرائیل نے کہا کہ شامی فوج ان علاقوں میں انٹر ہو گئی تھی جہاں ان کی موجودگی معاہدے کے خلاف ہے، اور شامی فوج نے کئی بے گناہ افراد کو قتل کر دیا۔ اس حملے کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے شام پر حملہ کیا۔ اصل میں اسرائیل نے بہانہ بنا کر شام پر حملہ کیا ہے۔ اصل میں دوز قبائل اور بدو قبائل میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ دوز چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں اپنی حکومت قائم کریں اور اپنے حساب سے اپنے علاقے کو خود چلائیں، جبکہ بدو قبائل بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس موقع سے اسرائیل نے فائدہ اٹھایا اور دوز کی حمایت کا ڈھونگ رچا کر حملے شروع کر دیے۔ ان اٹیکس پر امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ ان حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امریکہ نے یہی منافقانہ بیان دیا ہے اور یہی منافقانہ رویہ اپنایا ہے۔ ترکی، UAE، سعودی عربیہ، اردن، عراق اور باقی عرب ممالک نے بھی شام کی حمایت کی ہے اور اسرائیلی اٹیک کو کنڈیم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا
کہ شام کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور کسی بھی بیرونی ملک کو شام کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو روشن ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔